مجھے ذرا بتائیے گا یہ جو انڈر آرٹیکل 214 ہے جی، اس کے تحت جو ہے پیریڈ ول بی کنڈون اور جورسڈکشن ول بی فکس فار کمشنر، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں الیبوریٹ کر دیجیے. بالکل، یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب باقی اسیسمنٹ میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو کہ 5 سال کا ہے، اس کو کنڈون کرنے کے لیے یہ اس سیکشن کے تحت انہوں نے ان کو امپاور کرتے ہیں، اتھارٹی ان کو یہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ پیریڈ کو کنڈون کر کے ان کو نوٹس ایشو کیا جا سکے. اوکے، کنڈون سے کیا مطلب ہے جی؟ کنڈون سے مطلب یہ ہے کہ جو 5 سال کی لمیٹیشن جو بھی پیریڈ ہے اس کو بیونڈ دا لمیٹیشن جانا، اس لمیٹیشن کے پیریڈ کو کنڈون کر کے ختم کر کے اس کو اگلے پیریڈ میں لے کے جانا، جیسے کہ 2003 یا اس سے بھی اگر وہ، کیونکہ جو نوٹسز ہیں وہ 2003 سے 17 تک ہیں، اس پیریڈ کو ویو کرنے کے لیے ساری چیزوں کو ان ڈیٹیل اس پیریڈ تک ان کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اس پیریڈ تک جانے کے لیے، یہ وہ نا جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس میں جب انہوں نے اسپیسیفک بائی نیم ان کو اتھارٹیز دے دی، نمبر 1 انہوں نے جورسڈکشن وہاں اسائن کر دی، پھر اس کے بعد انہوں نے پیریڈ کو کنڈون کر دیا کہ یہ آپ 2003 تک بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو تیسری ان کو جو انہوں نے امپاور کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے کہ آپ ان کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، یہ 3 چیزیں ایف بی آئی نے کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کمشنر صاحب نے سیکشن 114 کے تحت ان کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا نوٹس ایشو کرنا ہے. جو انفارمیشن ان کے پاس اویلیبل ہے، ڈیفینیٹلی وہ کچھ کورٹ کے تھرو آئی ہوں گی، باقی چیزیں آئیں گی، ان کو انہوں نے کنسیڈر کرتے ہوئے سیکشن 114 کے تحت سیکشن 2003 سے لے کر اور 2018 تک کی انکم ٹیکس ریٹرن کا نوٹس ایشو کریں گے، اور وہ ان سے وہ انفارمیشن بھی مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو کہ 116 کے تحت ہوتا ہے یہ بھی 2003 سے مانگیں گے، اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو سیکشن 214 ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا ذرا، میں اس کے بعد شاد صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں. یہ جو نان ریزیڈنٹ، اس پہ بڑا ویو آ رہا ہے کہ جی نان ریزیڈنٹ اور فارن نیشنلز، ان کے اوپر کیا، واٹ از دا پروسیس آن دیٹ، اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ تر یہ کنفیوژن عام لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جو انکم ٹیکس کے ساتھ اتنے فیملر نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ شاید اور یقینی طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ فورن نیشنلٹی ہو تو اس کو نان ریزیڈنٹ ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے. جبکہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں نیشنلٹی کی بیس پر ٹیکس نہیں ہوتی اس کی انکم، بلکہ ان کے سٹے ان پاکستان کی بیس پر ہوتی ہے. سپوز اس ٹیکس ایئر میں اگر کوئی آدمی 183 ڈیز پاکستان میں سٹے کر لیتا ہے، چاہے اس کی نیشنلٹی فورن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پاکستان کا ٹیکس پیئر ہی سمجھا جائے گا. اوکے، نمبر 1 مور دین ہاف دا ایئر، مور دین ہاف دا ایئر، چاہے ایک دن نہیں ہو، اور اگر ایک دن کم ہوگا تو دین اٹس نہیں. پھر اس کے بعد ایک سیکشن دوسرا بھی وہ اپلائی ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس ٹیکس ایئر میں 90 دن ٹھہرے اور 4 سال پچھلے پیریڈ میں 365 ڈیز ٹھہرے جی. جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو اس کو وہ ریزیڈنٹ سمجھا جائے گا، اور اس کا نیشنلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلم شاہ